الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القیامہ مکیۃ وہی 40 آیہ وفیہا رکوعان لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ سورت ترتیب میں 75ویں سورہ قیامہ، اس میں 40 آیتیں 2 رکوع ہیں، تو اس میں قیامت کا ذکر فرمایا۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ تو قیامت اچانک قائم ہونے والی، وہ اچانک آئے گی، لوگ ایسے ہی مشغول ہوں گے، اور موت بھی اچانک آتی ہے۔ کچھ رات میں اچھی بات کی انہوں نے، پھر وہ اٹھے ہی نہیں۔ تو قیامت اچانک بپا ہونے والی، قیامت کے یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ ایک اس کا دن ہے یوم الحساب، حساب کا دن۔ ایک یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی وہ دن جب سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے۔ ایک اس کا نام ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی ایسا دن آل اولاد مال دولت کام نہیں آئے گی، یعنی اپنی ذات سے وہ کام نہیں آئے گی۔ ایک اس کے یوم فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، جو ظالم لوگ ہیں ان کو یہاں مہلت تھی، زندگی کی مہلت دی، وہاں ان کی معذرت، حیلہ بہانہ کچھ کام نہیں، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ھذا ینفع یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ یہاں تو یہ کہتے ہیں سچائی سے فائدہ نہیں ہوتا، وہاں سچائی سے ہی فائدہ ہوگا۔ لیجمعنکم، ایک جگہ فرمایا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یعنی ایسا دن جس میں شک نہیں ہے، وہ بپا ہوگا۔ ایک اس کا نام ہے یوم الآخر، آخری دن۔ یہ 2 دن چل رہے ہیں، ان کا آخری دن وہ ہوگا، قیامت کا دن۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تو ایک قسم کھا کے اس لیے فرمایا کہ وہ انکار کرنے والے تھے۔ جب آدمی بات نہ مان رہا ہو تو تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ کہا جاتا ہے قیامت کی قسم۔ ان جو منکرین تھے، انکار کرتے تو کہ نہیں یہ تو فضول چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے بہت ہیں، اب بہت ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تو قیامت کے دن کی قسم۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم، یعنی ملامت اس پہ ایک نفس لوا، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، قرآن نے ان کا ذکر فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی برائی کا ہی حکم دیتا ہے، وہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے، شر کی طرف، خیر کی طرف نہیں لے جاتا۔ اور یہ دوسرا ہے نفس لوامہ، یہ ضمیر ہے، انسان کا ضمیر اسے لعنت ملامت کرتا ہے۔ ایک صاحب جمعہ نماز پڑھنا ہے، پولیس والے تھے وہ، اب وہ کہہ رہے جی ہماری کیسے بخشش ہو جائے گی؟ ان کے کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ابھی 6 لوگوں کو چرس کے جرم میں انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، اندر کر کے حرام، تو اس کا وہ ضمیر تھا، وہ ملامت کر رہا تھا، اسے غلط کیا تم نے۔ اس کے یہ تم نے کیوں کیا؟ اگر تمہارا بیٹا ہوتا تو کرتے ایسا؟ کیونکہ جی اوپر سے پریشر تھا، کرپشن کا یہ حال ہے، وہ وضو کرتے وقت کہہ رہا جی میری بخشش کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے انسان کو، تو نے غلط کیا ہی، اسے نیند نہیں آتی، غلط کیا اس نے، کرپشن کیا، کسی کا قتل کیا، زمین دبا لی، اب اسے نیند نہیں آتی۔ تو نفس لوامہ کہ خیر میں تم آگے کیوں نہیں بڑھتے، یہ شر تم نے کیوں کیا، اسے ملامت کرتا ہے ضمیر۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ جو خیر کی طرف ہی لے جاتا ہے، شر کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ترجمان القرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا طائف میں انتقال ہوا، طائف میں ان کا مزار ہے۔ تو ان کو جب دفنایا گیا تو ایک پرندہ، لوگوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ وہاں
اس میں آ گیا کفن میں، وہ کفن میں آ گیا، نکلا نہیں، نکلتے وہ نہیں دے گا کسی نے۔ پھر قبر میں ان کو رکھا گیا تو وہاں سے آواز ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی قبر کے کونے سے آواز آ رہی تھی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن نفس، اللہ کے فیصلوں پر تسلیم، رضا، قضا، صبر، شکر والے نفس، مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس چل، یہ آواز آئی۔ تو نفس لوامہ کی قسم، ایحسب الانسان، تو قسم اس بات پہ کھائی کہ قیامت بپا ہو کے رہے گی، یہ ایسی ہے کہ لتبعثن، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع کریں گے؟ وہ لاتے مثال کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ بوسیدہ بالکل سرما بن گیا، ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء کے طور، مذاق کے طور پر کہتے ہو بڑے بڑے کفار مشرکین۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سے کہو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور دوبارہ کسی چیز کا بنانا تو انسان کے لیے آسان ہے، وہ تو خالق، مالک، رازق ہے، خلاق ہے، بدیع السماوات والارض ہے، ان بغیر ماڈل نمونے کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا۔ الن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں ان کو علی اس بات پر کہ ان کے پور کو درست کر دیں۔ یہ پور کے جو نشانات ہوتے ہیں سب کے الگ ہوتے ہیں، الگ چال ڈال بال سب الگ ہوتی، ہر انسان کی انداز گفتگو الگ ہوتا ہے، سب معاملات الگ ہوتے ہیں، لوگ شکل سب الگ، لیکن یہ پور وہ سب کے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم دوبارہ ان کو بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی خود سری، سرکشی، فسق و فجور کرتا رہے۔ یعنی اس کا یہ نقصان ہوتا ہے اگر آدمی موت کو، قیامت کو کثرت سے یاد کرے گا تو اسے تعجیل توبہ، جلدی توبہ کی توفیق ہوگی، تیاری کرے گا اس، لیکن اگر نہیں کرے گا وہ تو پھر ٹال مٹول کرے گا، چلو بعد میں کر لیں گے، ابھی تو زندگی ہے، حساب کتاب بعد میں نمٹا لیں گے، اس میں کیا، ابھی تو وقت ہے، کبھی تو اب حیات بھی رکھا ہے اور رہیں گے۔ تعجیل توبہ کی توفیق ہوتی ہے اسے کثرت سے موت کو یاد کرنے سے۔ بزرگ ابو علی دقاق وہ فرماتے ہیں کہ تعجیل توبہ کی توفیق، کثرت سے موت کو یاد کریں گے تو جلدی آدمی توبہ کرے گا، اور عبادات میں نشاط، چستی پیدا ہوگی، یہ اس سے فائدہ ہوگا، اور ورنہ تو پھر تکاسل، کاہلی، کوتاہی ہوگی نماز۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی ایسے ہی گزارتا رہے، اچھی خاصی عمر ہو گئی، وقت ضائع کرتا رہتا ہے، اسے احساس بھی نہیں، ایسے ہی دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہی زندگی وہی پہلی والی تھی وہی چل رہی ہے اس کی۔ لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، اور وہ سوال کرتا ہے یہ قیامت کب آئے گی، ان مذاق کے طور پر کہ قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چنیا جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی، حیران ہو جائیں گی، یہ کیا ہوا، یعنی جو مضبوط لوہا لاٹ پہاڑ تھے، جو سب سے چوٹی ہے، اوپر تو 9 کلومیٹر ہے ایوریسٹ چوٹی، نیچے 125 کلومیٹر ہے وہ، تو وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو آدمی دیکھے یہ کیا ہوا، تو اس وقت زبان بھی نہیں کھلتی، حیران، دہشت سے، ہیبت سے آدمی بول بھی نہیں پاتا یہ کیا ہوا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چنیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہ چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا، گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ چاند اور سورج دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، دونوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یقول الانسان، اس وقت انسان کہے گا
این المفر، کہاں بھاگیں، کہاں بھاگنے کی جگہ ہے؟ تو بھاگنے کے لیے تلاش کر، لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں تو جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں، عدالتوں سے بھاگ جاتے ہیں، فائلیں جلا دیتے ہیں، پروف سب ختم کر دی۔ وہ این المفر، وہاں بھاگ نہیں سکتے۔ این المفر کلا لا وزر، ہرگز نہیں، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ لا وزر، کوئی پناہ نہیں ہے جہاں وہ چھپ سکے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب خالق مالک کے پاس ہی اس دن صرف ٹھکانہ ہوگا۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ، یعنی اللہ سے بھاگ کر صرف اللہ کے پاس ہی جا سکتے ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور انسان اس دن، انسان اپنے اگلے پچھلے تمام اعمال کو دیکھے گا، اسے بتا دیے جائیں گے، باخبر ہوگا۔ یعنی اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب جتنے بھی اس نے اعمال کیے تھے، بدیاں برائیاں گناہ نیکیاں، سب دیکھے گا۔ بل انسان علی نفسی بصیرہ، اور وہ حیرت سے کہے ما لہذا الکتاب، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں بچی، سب کچا چٹھا محفوظ ہے اس میں۔ بھائی انسان علی نفسی بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے خلاف گواہ ہوگا، یعنی اس کے اعضا بولیں گے، اعضا گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ پیر، وہ زمین جہاں اس نے جو کچھ کیا تھا وہ گواہی دے گی۔ آپ فرماتے کہ اس سے بچ کے رہو، اس زمین سے، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وہ خود گواہ ہوگا، خود۔ ولو القا معاذیرا، اگرچہ وہ حیلے بہانے عذر پیش کرے، یعنی حجت بازی کرے، کٹ حجتی، لیکن وہاں چلے گا نہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، قیامت کا ذکر تھا، پھر انسان کی سرکشی کے اعراض کا ذکر تھا، یعنی قرآن کو نہیں مانتا، حق تعالی شانوں کے احکامات سے منہ پھیر کر وہ زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی ایسے ہی ختم کی۔ پھر اچانک یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ تو یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ جو روافض ہیں، یہ دوسرے منکرین جو ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور دلیل میں کہتے ہیں یہ کہ اس میں مناسبت نہیں کوئی۔ اب اللہ فرماتا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اب آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، یعنی ابھی تو کچھ بات چل رہی تھی، ابھی کچھ بات، اس کا مطلب اس میں کمی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ دشمن جو ہے اسلام کے دشمن روافض ہوئے کہتے ہیں، تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ ابھی تو اعراض کا ذکر تھا، اب حق تعالی شانو نے اطاعت کا ذکر فرمایا، اپنے مطیع بندے کا ذکر فرمایا۔ نافرمانوں کا ذکر تھا، نافرمانوں کا ذکر ہو رہا تھا ابھی، اب اللہ نے اپنے محبوب بندے کا ذکر فرمایا، خاص حکم دیا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو اس وجہ سے کہ حلاوت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے بھی ہے، ایک ایک چیز، کوئی حرف رہ نہ جائے، چونکہ انسانی کمزوری یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کچھ کہیں سے نہ چھوٹ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہراتے ساتھ میں کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ جیسے وہ ٹیچر پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹ اسے لکھتا رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا وہ کہیں کچھ چھوٹ جائے، تو اللہ فرماتا کہ نہیں، آپ اسے دہرائے نہیں۔ تو حضرت ابن عباس ایسے ہی منہ چلا کے بتاتے کہ اپنے ہونٹوں کو ہلا کے، جلدی ماض میں ایک ایک چیز، کوئی حرف کوئی رہ نہ جائے۔ اللہ فرماتا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے تاکہ آپ جلدی کریں، اس میں جلدی نہیں، یہ تو ہمارا کام ہے، اس کے تمام حروف کو، الفاظ کو، اس کے معنی کی تفسیر وضاحت، یہ تو ہمارا کام ہے، اسے دل میں دماغ میں محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے، آپ تو توجہ سے سنیے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطرق راسہ، وہ اپنے سر کو جھکائے بیٹھے رہتے، اس کے بعد میں پھر لکھواتے اسے پڑھتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہیں ہلاتے۔ پھر جب اس کے بعد لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ فرماتا اپنی زبان کو آپ مت حرکت دیجئے تاکہ آپ اس میں جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اسے محفوظ کرنا، اس کو دل میں ذہن نشین کرنا، دل میں اس کی حفاظت کرنا، وقرآنہ اس کو پڑھانا، اس کے الفاظ، اس کے معنی، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اسے پڑھیں، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کو پڑھ بلاتے وحی،
جب پڑھیں فاتبع قرآن، تو آپ اس کی اتباع کیجیے اس کی، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمہ اس کی وضاحت، اس کے معنی کی تفسیر، یعنی الفاظ بھی معنی بھی اس کے محفوظ ہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، کلا بل تحبون العاجلہ، پھر فرمایا ہرگز نہیں تم، انسانوں کو خطاب فرمایا، فاجرین کو، فاسقین کو، دنیا پرست، ہوا پرست لوگوں کو، تحبون العاجلہ، تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کے عمل کو، دنیا کے فائدے کو، تحبون العاجلہ۔ آدمی سمجھیں کہ یہ نقد ہے، وہ تو ادھار ہے، تو نقد کو وہ پسند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو بھی ہے شان، شوکت، دولت، عزت، کرسی، وہ ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کا نام اخلاص سے لینا، وہ باقی رہے گا، اس کا ثواب باقی رہے گا، اجر باقی رہے گا۔ اور تمہارے پاس جو شان شوکت ہے وہ سب مل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو فراموش کر دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو آخرت کے لیے۔ تو آپ فرماتے کہ میں جنت جو ہے اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا طلب کرنے والا سو گیا، اور جہنم جو ہے اس سے بھاگنا چاہیے، اس سے بھاگنے والا بھی سو گیا۔ مَرَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ حَارِبُهَا، میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی، بھاگنے کی چیز ہے، اس سے آدمی ایسے اعمال کرے کہ اس سے بچ سکے، لیکن وہ سو گیا، اس سے بھاگنے والا سو گیا۔ مہاراج میں جنت نام طالبها، اس کی طلب کے لیے محنت، جد و جہد، کوشش کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا، وہ جنت کے لیے وہ بھی سو گیا۔ وفات کے بعد جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ وراثت اس کے مال میں تقسیم ہو، اس سے پہلے کہ قرض اس کے ذمہ جو ہو، وصیت جو اس نے کی ہے، وصیت جو اس نے کی اسے نافذ کرے تہائی مال میں۔ اچھا جیسے نمازیں چھوٹ جائیں، کسی کی نماز چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، تو اب وصیت کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وصیت کرے وہ۔ تو اب اگر وصیت کر کے وہ مرے گا تو وارثین کے ذمہ ضروری ہے اس کی وصیت کو پورا کریں، اس تہائی مال میں سے۔ تہائی سے زیادہ میں تو نہیں ہوں مکلف، اگر اپنی خوشی سے کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن شرعاً ان کے ذمہ ضروری نہیں ہے تہائی سے زیادہ میں۔ لیکن اگر اس نے وصیت ہی نہیں کی، نماز چھوٹی تھی، اس کی نماز کی وصیت نہیں کی، اور اس کے روزے چھوٹ گئے تھے، ان کی وصیت نہیں کی، قرض تھا اس کے ذمہ، حج تھا اس کے ذمہ فرض، حج اس نے نہیں کیا، تو پھر وارثین کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ اچھا ہے جو تہائی مال میں تو کریں، تہائی مال میں سے اگر وہ کریں گے تو بہتر ہے۔ اگر پھر بھی جو اس کی نمازیں چھوٹ گئی تھی جب تک وہ بیمار تھا، 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کی، اس کی وہ فدیہ دیں گے، 3.25 کلو، ایک نماز کا 3.25 کلو گیہوں، یہ اس کی قیمت دے دے، تو اگر وہ دیں گے تو یہ اچھا ہے، اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو ضروری چیز ہے اس کے فائدے کی وہ تو نہیں کرتے، اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، نام بھی ان سے ہی لیے غیر مسلموں سے، چونکہ عربی کا تو لفظ ہے نہیں تیجا، ان کا ہی غیر مسلموں کا، وہ 13ویں کرتے ہیں غیر مسلم، تو تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، اور اس کے ذمہ جو قرض ہے اسے ادا نہیں کرتے۔ جو اللہ کا قرض ہے یا نمازیں جو اس کے ذمہ تھی، وطر اس نے چھوڑے تھے، یا حج اس کے ذمہ فرض تھا وہ نہیں کیا، اس کی فکر نہیں کرتے، اور اسے فائدہ ہوگا ان چیزوں سے، ان سے فائدہ نہیں ہوگا اسے کچھ۔ للہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محض اپنے رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان پہ شفا کوئی نصیب فرما۔
یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما، اپنی سچی محبت سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سچی محبت سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔